کیا ڈارک میٹر اور عام میٹر کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں یا یہ بالکل الگ ہیں؟ کیا ڈارک میٹر کائنات کے دیگر رازوں کو حل کر سکتا ہے؟ کیا یہ بلیک ہولز یا کوانٹم فزکس کے رازوں کو سمجھنے میں مددگار ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم ویورز، میں ہوں عابد، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی۔ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کائنات کے سب سے بڑے راز ہیں۔ کائنات ہمیشہ سے انسان کے لیے ایک پرسرار جگہ رہی ہے۔ ستارے، سیارے، گیلیکسیز اور بلیک ہول سب ہماری توجہ کا مرکز رہے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے ایک اور راز چھپا ہوا ہے جو سائنسدانوں کو مسلسل پریشان کیا ہے، اور وہ راز ہے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کا۔ یہ دونوں کائنات کے 95% سے زیادہ حصے پر مشتمل ہیں، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے اور نہ ہی انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو انہی پرسرار چیزوں کے بارے میں۔ 1930 کی دہائی میں سوئس ماہر فلکیات فریڈ زویسکی نے ایک عجیب مشاہدہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ گیلیکسیز کے ستارے اتنی تیزی سے گھوم رہے ہیں کہ وہ اپنی گیلیکسی سے باہر پھینک دیے جانے چاہئیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نامعلوم قوت ان ستاروں کو ایک ساتھ روکے ہوئے ہے۔ زویسکی نے اس نامعلوم مادے کو ڈارک میٹر کا نام دیا۔ ڈارک میٹر عام میٹر کی طرح روشنی خارج یا جذب نہیں کرتا، اس لیے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ کشش شکل کے ذریعے اپنا وجود ظاہر کرتا ہے۔ آج تک سائنسدان ڈارک میٹر کو براہ راست دریافت نہیں کر سکے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ کائنات کا تقریباً 27% حصہ بناتے ہیں۔ ڈارک میٹر کے بارے میں کچھ غیر حل شدہ سوالات ابھی بھی موجود ہیں، جیسا کہ ڈارک میٹر کس چیز سے بنا ہے؟ کیا یہ کوئی نامعلوم ذرہ ہے یا پھر یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم نے سوچا تک نہیں؟ کیا ڈارک میٹر اور عام میٹر کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں یا یہ بالکل الگ ہیں؟ کیا ڈارک میٹر کائنات کے دیگر رازوں کو حل کر سکتا ہے؟ کیا یہ بلیک ہولز یا کوانٹم فزکس کے رازوں کو سمجھنے میں مددگار ہو سکتا ہے؟ 1990 کی دہائی میں سائنسدانوں نے ایک اور حیرت انگیز دریافت کی۔ انہوں نے دیکھا کہ کائنات صرف پھیل نہیں رہی، بلکہ اس کے پھیلنے کی رفتار تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے کوئی نامعلوم طاقت کائنات کو ایک دوسرے سے دور دھکیل رہی ہو، اور اس طاقت کو ڈارک انرجی کا نام دیا گیا۔ ڈارک انرجی کائنات کی تقریباً 68% حصہ بناتی ہے، اور یہ عام میٹر اور ڈارک میٹر دونوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن یہ ہے کیا؟ کیا یہ کوئی انرجی ہے جو خلا میں موجود ہے، یا پھر یہ کشش شکل کے برعکس کام کرتی ہے؟ کیا یہ کوئی فیلڈ ہے یا پھر یہ کائنات کے بنیادی قوانین کا حصہ ہے؟ اگر یہ کائنات کو مسلسل پھیلا رہی ہے تو کیا ایک دن کائنات کا ڈسٹروائے ہونا ممکن ہے؟ کیا ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کے درمیان کوئی تعلق ہے، یا کیا یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں؟ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کائنات کے دو سب سے بڑے راز ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹینگلڈ ہیں۔ ڈارک میٹر کائنات کی ساخت کو برقرار رکھتا ہے، جبکہ ڈارک انرجی اسے پھیلا رہی ہے۔ لیکن یہ کب تک جاری رہے گا؟ کیا ایک دن ڈارک انرجی اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ وہ ڈارک میٹر کو بھی توڑ دے؟ اس کیس میں کچھ کانسیپٹس ہمیں سائنسدانوں نے دیے ہیں، جن میں سے ایک بگ فریز کانسیپٹ ہے۔ اس کے مطابق اگر ڈارک انرجی کائنات کو مسلسل پھیلاتی ہے تو ایک دن تمام ستارے بجھ جائیں گے اور کائنات ایک تاریک سر جگہ بن جائے گی۔ دوسرا کانسیپٹ ہے بگ رپ کا۔ اگر ڈارک انرجی کی طاقت بڑھتی گئی تو یہ کائنات کو اس قدر پھیلا دے گی کہ میٹر ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ تیسرا کانسیپٹ ہے بگ کرنچ کا۔ اگر ڈارک انرجی کمزور پڑ جائے تو کوئی شکل کائنات کو دوبارہ ایک نقطے پہ سمیٹ دے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم کبھی ان رازوں کو حل کر پائیں گے؟ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کے بارے میں ہمارے پاس بہت سے نظریات ہیں، لیکن کوئی بھی حتمی جواب نہیں۔ سائنسدان دنیا بھر میں تجربات کر رہے ہیں، جیسے لارج ہیڈرون کولائیڈر اور ڈارک انرجی سروے، لیکن ابھی تک کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی۔ ان ایکسپیریمنٹس کی بیس پہ کچھ نیو ایزمپشنز ہمارے سامنے آئی ہیں، جیسا کہ شاید ڈارک میٹر کوئی ایسا ذرہ ہے جسے ہم نے ابھی تک دریافت نہیں کیا۔ شاید ہمیں کشش شکل یا انرجی کے بارے میں نئے قوانین ڈسکور کرنے ہوں گے۔ شاید ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کوانٹم دنیا سے جڑے ہوئے ہیں۔
ان کے علاوہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی سے ریلیٹڈ کچھ نئی باتیں بھی سامنے آئی ہیں، جیسا کہ فرٹز ویسکی نے مشاہدہ کیا، گلیکسیز کے ستارے اتنی تیزی سے گھوم رہے ہیں کہ وہ اپنی گلیکسی سے باہر پھینک دیے جانے چاہیے، لیکن ایسے نہیں ہو رہا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی نامعلوم مادہ انہیں ایک ساتھ روکے ہوئے۔ جب روشنی کسی بڑے میٹر کے قریب سے گزرتی ہے تو وہ مڑ جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے دیکھا ہے کہ کچھ جگہوں پہ روشنی اس طرح مڑتی ہے جیسے وہاں کوئی عام میٹر موجود ہو، لیکن وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ڈارک میٹر موجود ہے۔ یہ کائنات کی ابتدائی روشنی ہے جو بگ بینگ کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس روشنی کے نمونوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات میں عام مادے سے کہیں زیادہ ڈارک میٹر موجود ہے۔ سائنسدانوں نے دور دراز سپر نووا کی روشنی کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ وہ توقع سے کم روشن ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات تیزی سے پھیل رہی ہے۔ دور دراز گلیکسیز کا فاصلہ ناپنے سے پتہ چلا کہ وہ تیزی سے ہم سے دور ہو رہی ہیں، جس سے ڈارک انرجی کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اوورآل اگر ہم دیکھیں تو کائنات کی ساخت ڈارک انرجی کے موجودگی کے بغیر بیان نہیں کی جا سکتی۔ اب ہم آتے ہیں ڈارک میٹر کی کچھ تھیوریز کی طرف، جن میں سب سے پہلے ہے ویکلی انٹریکٹنگ میسو پارٹیکل، جس کو ہم ومس بھی کہتے ہیں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ڈارک میٹر کمزور تعامل کرنے والے بڑے ذرات سے بنا ہے۔ یہ ذرات عام میٹر کے ساتھ بہت کم تعامل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دریافت کرنا مشکل ہے۔ دوسری تھیوری ہے ایکزونس۔ یہ بہت ہلکے ذرات ہیں جو ڈارک میٹر کا حصہ ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں دریافت کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کو ڈسکور کرنے کے لیے خصوصی تجربات کیے جا رہے ہیں۔ اور تیسری تھیوری آتی ہے میسو کمپیکٹ ہالو آبجیکٹ۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ڈارک میٹر بلیک ہولز، نیوٹران، ستاروں یا دیگر بڑے اجسام سے بنا ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ڈارک انرجی کے نظریات کی طرف، جن میں سب سے پہلے ہے کاسمولوجیکل کانسٹنٹ۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ڈارک انرجی خلا کی ایک بنیادی خصوصیت ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ دوسرا کانسیپٹ ہے کوانٹیسنس۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ڈارک انرجی کوئی فیلڈ ہے، ایک انرجی فیلڈ ہے جو وقت کے ساتھ بدل رہی ہے۔ تیسرا کانسیپٹ ہے فینٹم انرجی کا، اور یہ نظریہ کہتا ہے کہ ڈارک انرجی کی طاقت وقت کے ساتھ بڑھتی جائے گی، جس سے کائنات کا بگ رپ ہو سکتا ہے۔ سب کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کائنات کے سب سے بڑے چیلنجز ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم ابھی تک کائنات کے بہت سے رازوں سے بے خبر ہیں، لیکن یہی تو سائنس کی خوبصورتی ہے کہ ہر نئی ڈسکوری ہمیں ایک نئے راز کے قریب لے جاتی ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم کبھی ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کے رازوں کو حل کر پائیں گے، یا یہ راز ہمیشہ ہمارے لیے پرسرار ہی رہیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔